پر اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ، الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ روزانہ 5 منٹ کے مدرسے کے چینل پر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی آتا ہے جو کہ سلیس اکیڈمی کا اپنا آفیشیل چینل ہے۔ 25 سفر کے سبق میں ہم 4 موضوعات پر بات کریں گے، جس طرح روزانہ بیسس پر کرتے ہیں۔ ڈیلی بیسس پر ہم جو بات کرتے ہیں، سب سے پہلے بات کریں گے فہم قرآن پر، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری آج کل سورت چل رہی ہے سورہ نساء، اور آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پر بات کریں گے، اطاعت کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ دیکھیے، حقوق العباد کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید کا مضمون اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو حقوق العباد کے بیان سے پہلے اللہ کی اطاعت اور عبادت اور توحید کو ذکر کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس شخص میں اللہ کی پکڑ کا خوف ہوگا، وہ اس کی اطاعت کرنے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال ہو، تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اس سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا فرما دیں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہمیں لوگوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ کر دے گی۔ تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اللہ کی ایسی فرما برداری کہ اس فرما برداری میں مخلوق کی کوئی فرما برداری نہ ہو، صرف اللہ کی فرما برداری ہو۔ یعنی اگر ہم کسی کو پانی کا گلاس دے رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں اس سے ہمارے اللہ راضی ہوں گے۔ ہمیں مخلوق کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں مخلوق کو راضی کرنا، نہیں، ہم نے اگر اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ مخلوق کے دلوں میں خود ہی ہماری محبت ڈال دیں گے، کیونکہ مخلوق کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبتیں مخلوق کے دلوں میں خود ہی ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی رضا درکار ہے، اس لیے ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب جب بات اللہ کی اطاعت کی ہو تو پھر کیوں نہ اس پہ ایک حدیث بھی یاد کر لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ نبی کے طریقے پر چل کر ہوگی۔ حکم اللہ کا، یعنی راج اللہ کا، اور رواج رسول اللہ کا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام بتایا ہے اس کام کو اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان، آپ اور میں چاہے قائد اعظم سے کتنی ہی محبت کر لیں، اور قائد اعظم کی محبت میں ہم نوٹ کے اوپر اگر ان کی 2 تصاویر چھاپ دیں تو وہ نوٹ نہیں چلے گا، ہم کہتے بھی رہیں کہ ہمیں محبت ہے، نوٹ نہیں چلے گا، کیونکہ گورنمنٹ کا اصول یہ ہے کہ ایک نوٹ والا اصلی نوٹ ہی چلے گا۔ تو اللہ کے ہاں اللہ کی محبت کا اصول، اللہ کی اطاعت کا اصول ہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ نبی کی محبت میں طریقے کو بڑھا دیں گے، وہ طریقہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی کی محبت کا طریقہ یہ سوچ کر بڑھا دیں گے ہمیں نبی سے عشق ہے، ہم یہ طریقہ اور بڑھا دیں، تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کر دیں، وہ اضافہ چلے گا ہی نہیں۔ وہی چلے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا اور ان کے خلفائے راشدین نے بتایا، چاہے وہ عبادت کا ہو، چاہے وہ شادی بیاہ رسومات کا ہو، جو بھی ہو، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی چلے گا۔ گویا جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو زندگی کو آسان کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سمجھنا ہوگا اور اسی پر چلنا ہوگا، اور اس کے لیے پھر یاد دلا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یعنی اس پر رسول کا ایک حلقہ سلیس اکیڈمی کا چل رہا ہے، جس میں 24 گھنٹے کی زندگی میں کون کون سی سنتیں ہوتی ہیں، کون کون سے طریقے ہوتے ہیں، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے تو وہ بھی پڑھیے، اور بیت العلم کی بھی ایک کتاب آتی ہے جو کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 24 گھنٹے کی سنتیں ہیں اس کے اندر، وہ اس کتاب کا بھی مطالعہ کیجیے، عملی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے والے تھے۔ جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو صحابہ نے گھر مال دولت کی قربانی دی اور ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام آیا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہو گیا، صحابہ نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مردوں نے شراب کی بوتلوں کی بوتلیں بہا دی، عورتوں کے لیے پردے کا حکم آیا اسی وقت عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ اور اللہ کے نبی کا جو بھی حکم سامنے آیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بس شروع کر دیں، ایک کام کی ابھی نیت کر لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں کہ اذان ہوتے ہی سارے کاموں کو سمیٹ کر
نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. سارے کام چھوڑ دیں، نماز پڑھ لیں. پہلا حکم آ گیا نماز پڑھ لو، آؤ نماز کی طرف. بس اب کوئی کام کامیابی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو کامیابی تو اب نماز میں ہے نا، اللہ کا حکم آ گیا. اب میں اور آپ دیکھ لیں اپنی زندگی، اذان کے بعد کتنی دیر بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنی جلدی ہم تیاری کر کے رکھتے ہیں، حکم ہی توڑ دیتے ہیں. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف چلو، مسجد میں دل لگا لو. اب دعا یہ کریں کہ اطاعت میں سستی برتنے سے بچنے کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں اور میں سست ہو جاتی ہوں نا، تو میں دعا کروں اللہ میری کمزوری اور مجھے سستی اور کمزوری سے بچنے کے لیے اپنی پناہ میں لے لیجئے. اطاعت کی تدابیر ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ. نصیحت آج کی یہ ہے کہ دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں، اس لیے کسی ناممکن کام کا حکم نہیں دیں گے. اگر اگر حکم کی وجہ سمجھ نہ آ رہی تو کوئی بات نہیں، میرا نفع اطاعت میں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس ٹائم کیوں کریں، کیا لاجک ہے، تو نہیں سمجھ آ رہا بس کر لیں، حکم آ گیا نا. اب تو غلام کا کیا کام ہے؟ وہ فوراً عمل کرے گا. سستی کا مقابلہ چستی ہے، اور من چاہی کا مقابلہ کیا ہے؟ رب چاہی ہے. سستی نہیں کرنی ہے. نماز ایسے، وضو ایسے کرو جیسے جوان کرتے، نماز ایسے پڑھو جیسے بزرگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سستی سے نہیں چلے گا کام، چستی سے چلے گا. عبادت کا کام ہے، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کا کام ہے، چستی سے چلے گا. اور رب چاہی گزرے گی تو من چاہی مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، حال سے متاثر نہ ہو، حال سے متاثر نہ ہو، حال بنانے والے سے پر یقین رکھیں. جو حال آئے ہوئے نا اس وقت، حالات جو بھی بگڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری رکھی ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بظاہر کیا ہوتا ہے، کسی حال میں سچ بولنے سے ہمیں لگتا ہے کہ بڑا نقصان ہو جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، سچ بولیں، کیونکہ یہ چھوٹا نقصان، یہاں پر جو نقصان نظر آ رہا ہے وہ کل کے بہت بڑے فائدے کا مرہون منت بن جائے گا انشاءاللہ. تو اچھائی کر رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تو جانتے ہیں نا ہم اچھا کر رہے ہیں، ہمیں خود بخود اس کے اچھائی کا بدلہ ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. اور جب اللہ راضی ہوں گے تو کیا کہتے ہیں کہ جب رب راضی تو سب راضی.